अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 7वें शवाल और 20 मई या 21 मई 2021 की खूबसूरत सुबह फजर की नमाज के बाद का वक्त है। और आपने आगाज़ में खामोशी से सुना होगा कि किस तरह परिंदे, रंग बिरंगे परिंदे अल्लाह ताला की हमद में एक से एक बढ़कर आवाज़ें निकाल रहे हैं, चहचहा रहे हैं। और ये आवाज़ें सुन के इंसान के दिल में ये ख्याल आता है कि खुदा ताला की पैदावार, उसकी सृष्टि में अपने पैदा करने वाले की हमद रख दी गई है। लेकिन बाज़ ममालिक, बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ इंसानों में ये चीज़ कॉमन नज़र नहीं आती। लेकिन वक़्त के इमामुज़्ज़मान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक आने वाले इमाम महदी की प्यारी जमात, जो पूरी दुनिया में इस वक्त इस्लाम यानी हकीकी इस्लाम का चेहरा उजागर कर रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीम जो 1500 साल पहले दुनिया को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले गई, वो दोबारा पूरी तगोदो कोशिश के साथ, अगर आपके पास इसकी क्या कहते हैं हिस्ट्री नहीं मौजूद तो आप निकाल के देख सकते हैं। 100 साल से ज़्यादा अरसा का गुजर गया कि एक शख्स जिसने कादियान में ये दावा किया कि मुझे खुदा ताला ने इस दुनिया में माबूद बना के भेजा है कि मैं खुदा ताला का वो फरस्तादा इमाम महदी हज़रत मसीह मौद, जिसके मुतल्लिक़ 1500 साल कबल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मैं वही हूँ और मैं उस इस्लाम को दोबारा ज़िंदा करने आया हूँ जो इतने 100 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ गया। लेकिन वो वाली जो कोशिश या जिस इलाके में उन्होंने आगाज़ किया, उस इलाके ने मानने से इनकार कर दिया। अब ये कोशिश जो है पूरी दुनिया में फैल चुकी। वो बदकिस्मत लोग जिनकी तरफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए या जहाँ वो आए, वो अम्बिया की तारीख़ के बिल्कुल मुताबिक उन्होंने ना सिर्फ मुखालफत की बल्कि हद की मुखालफत की। और आजकल के दौर में अगर आप देखें तो हर्जा सराई और क्या कहें अल्फाज हर्जा सराई में और बदतमीज़ी में और गंदे गंदे इल्ज़ामात में ये कौम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर इंसान कभी चंद मिनट उन लोगों के ज़ुबान सुन ले, उनके अल्फाज सुन ले, तो वो उस गलाज़त के ढेर से जो बू उठती है उससे इंसान की वैसी सांस घुटना शुरू हो जाता है। फिर कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी हैं जैसे कि हर नबी के ज़माने में हुए कि उन्होंने ना सिर्फ पहले उनके आबाओ अजदाद ने उनको माना, उनकी सच्चाई को तस्लीम किया, बरक़ात से फ़ायदा उठाया, बाहर वाले ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में वो आके अपना माली फ़वाइद हासिल करते रहे। और फिर जब उनको कोई ऐसा बदकिस्मत शख्स मिला कि जिसके साथ उनकी ज़हनी कैफियत चेंज हुई और वो मुखालफत पे उतर आए। सुबह फजर की नमाज के बाद जो खूबसूरत नज़ारे सुबह के वक़्त आप देख रहे हैं, साथ साथ हमारे साथ शामिल हो के ना सिर्फ नज़ारे देखें,
پرندوں کی چہچہاہٹ سنیں، اور ساتھ میں آپ کو خلفائے احمدیت کے ساتھ جو پیار محبت کا جو واقعات ہیں اپنی پیاری جماعت کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ، خلفائے وقت کا جو یادگاری واقعات ایمان افروز ہیں، ان کا بھی ذکر ساتھ ساتھ کروں گا۔ اور ساتھ یہ جو میں نے بات بتائی، یہ دیکھیں موٹر وے 661 جو فرینکفرٹ کے اندر سے گزرتی ہے، اور اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو سورج کی جو کرنیں ہیں وہ آسمان پہ موجود بادلوں کو سرمئی کلر میں کس طرح پیش کر رہی ہیں، جیسے کوئی دلہن کو سجانے کا ایک تیار کیا جاتا ہے۔ یہ موٹر وے کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پیدل چلنے والا ٹریک بنا ہوا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، جو جرمن لوگ ہیں بہت استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا اٹھنے کا ٹائم ہوگا، کام پہ جانے کا ٹائم ہوگا، تو ادھر ایسا ایسا رش بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ موٹر وے بھی ابھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غالباً دور جانا ہے، وہ نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، جس ملک میں بھی چلے جائیں، دنیا کے کس کنارے پہ بھی چلے جائیں، آپ کو اس طرح کے مناظر جو خوبصورت ہیں وہ صبح کے وقت جو نظر آتے ہیں، وہ دن کے وقت ان کی وہ قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ صبح کا آغاز جس وقت ہو رہا ہوتا ہے، جیسے جس کو کہتے ہیں جیسے زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، وہ قابل دید ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی حمد کے طرح طرح کے انداز۔ یہ یہاں اوپر سے موٹر وے گزر رہی ہے، اور نیچے انہوں نے رستہ لوگوں کے واک کے لیے یا جو لوگ سائیکل پہ نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اندر پرندوں کی جو حمد کے ساتھ ساتھ یہ جو اندر آپ سارا علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ سہولتیں ہیں جو گورنمنٹ نے اپنے شہریوں کو دے رکھی ہیں، جو اپنے چھوٹے چھوٹے گارڈن بنا کے گرمیوں میں وہ آتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ یہاں سبزی لگائیں، پھول لگائیں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گارڈن کو مینٹین کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اندر اس کے نلکے بھی لگائے ہوئے ہیں، بعض جگہوں پہ پانی وہی یہاں پھر بارش کا پانی اکٹھا کر کے بڑا ہی خوبصورت قسم کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ سامنے آپ یہ سارا علاقہ جو ہے ان لوگوں کی سہولت کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کہ کس طرح کا انہوں نے اندر سارا ماحول پیچھے اس کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کو انہوں نے دے دیا کہ آپ اپنا آ کے یہاں اس کی کچھ فیس رکھ دیتے ہیں وہ سالانہ، پھر لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ جو دیکھیں اندر انہوں نے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں کے جھنڈے بھی لگائے ہوئے ہیں تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ بندہ فلانے کا گارڈن ہے۔ باقی یہ پیدل چلنے کا راستہ ساتھ ساتھ ہے۔ صبح کی سیر کا جو چسکا رمضان کے اندر دوبارہ پڑ گیا، اب کوشش یہی ہوگی کہ اس کو مستقل زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جو وقت آج کل کا چل رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی انسان نہیں جانتا، خاص طور پہ اس بیماری کے دنوں میں کب کیا ہو جائے۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور موقع ملے اگر تو واک، سیر، ورزش، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر صبح جلدی اٹھ کے جانا مشکل ہے، جس وقت موقع ملتا ہے اٹھیں، کو تقریباً گھنٹہ لازمی ٹائم دیں کہ آپ کی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ بات چل رہی تھی ان بدقسمت لوگوں کی جنہوں نے ایک نیکی یا ایک سچائی کو پانے کے بعد کسی کیا کہتے ہیں کسی بدبخت کی کمپنی میں آ کے، یا کیا ان کے پیچھے وجہ بنی کہ ایک سچائی کے انکاری ہو گئے، نہ صرف انکاری ہوئے
بلکہ اندر کا جو ان کا بغض ہے، جو گند ہے، وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے نکالنا شروع کر دیا۔ قسمت ان کی اپنی، کیونکہ وہ ایک انسان جو نیکی پہ لگا ہوا ہے، اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، قرآن، حدیث، نماز، باقی جو امور ہیں اسلام کے بنیادی، ان پہ عمل پیرا ہے، ان کو وہ گالی گلوچ اور حرزہ سرائی خدا تعالیٰ کے معبود بندوں کو متعلق کر کے دعوت دیتے ہیں بھی آپ اس راستے پہ آ جائیں جس راستے پہ ہم آ گئے، چھوڑ دیں اس تبلیغ کے راستہ کو، چھوڑ دیں اس قرآن کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے سے، چھوڑ دیں جھوٹ نہ بولنے کو، اب آپ سچائی کو چھوڑ کے جھوٹ والی زندگی میں، گند والی زندگی میں دوبارہ شامل۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی لمبا ٹاپک ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں انسان کے سامنے بار بار ایسی چیزیں آتی ہیں، انسان مجبور ہے کہ وہ بعض اوقات بعض غلیظ باتیں بعض کانوں میں پڑتی ہیں، لیکن ایک بات مجھے پتہ ہے کہ ایک شعر ہے، جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آتی عام طور پہ زندگی میں، لیکن آج سوشل میڈیا کے دور نے یہ اس کی بالکل تشریح کر دی کہ جو لوگ سونا ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، وہ اس طرح کی لوگوں کی حرزہ سرائی یا تکلیف دہ باتوں کی جو آگ ہے اس کے اندر پڑھ کے وہ کندن بن کے نکلتے ہیں۔ یہ تو پکی بات ہے۔ جتنی زیادہ حرزہ سرائی، جتنی زیادہ غلاظت یہ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے ان کی زبان سن، اتنا ہی زیادہ جو لوگ جن کا ایمان مضبوط ہے وہ کندن، وہ سونا جو پہلے سونا ہے وہ کندن بن کے نکل رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے کہ وہ گندوں کو، برے لوگوں کو اچھے لوگوں سے کس طرح علیحدہ کرتا ہے۔ تقدیر الہی ہے، یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ مختلف چینل بنا کے جماعت احمدیہ کے خلاف غلاظت بکتے ہیں اور ان کے جو بزرگ ہیں ان کے متعلق گھٹیا ترین ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس زبان کا تصور انسان ان لوگوں سے بھی نہیں کر سکتا جن کے متعلق ہمارے معاشرے میں بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ٹاپک ڈیفرنٹ ہے۔ بات آج سیر کے ساتھ ساتھ جو چلے گی وہ ہے خلفائے احمدیت کے ساتھ ہر احمدی کا جو ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق صرف ون وے نہیں ہے پیار محبت کا، بلکہ دو طرفہ ہے۔ یہ جو دنیاوی بادشاہ، دنیاوی عہدیدار ہوتے ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہوتا ہے، اور جو خدا تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو معمور ہوتے ہیں، جو خدا کے خلیفہ ہوتے ہیں، ان کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار محبت کا کیا سلوک ہوتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو چند دنوں میں سیر بھی ہوا کرے گی، یا باقی کے نہ صرف یہ کہ میں وہ چند جو واقعات میرے علم میں ہیں، جو میری آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں، جو میرے والد صاحب نے بیان کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا سیر کے دوران، بلکہ کوشش کروں گا کہ جو دوست اپنی زبان سے واقعات بیان کر کے اپنے ذاتی بھیجیں گے یا کنٹیکٹ کر کے بتائیں گے، ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ یہ واقعات جو ہیں یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سرمایہ ہے، کیونکہ خلیفہ وقت سے مضبوط تعلق اور پھر خلیفہ وقت کا کسی احمدی کے ساتھ جو مشفقانہ رویہ یا پیار بھرے بعض یادگار واقعات، وہ اگر ہم آن ریکارڈ لے آتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں، تو یہ جو آئندہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں جو اس معاشرے میں ترقی یافتہ ممالک میں دنیا داری والے علاقوں میں بڑی ہوں گی، ان کے لیے یہ ایک سرمایہ ہے۔ ابھی میں موٹر وے کو دوبارہ کراس کروں گا، پہلے میں نے ایک دفعہ آپ کو دوبارہ دکھایا تھا۔ یہ اس سائڈ سے سورج نکلنے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اس سائڈ پہ آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ کیونگسٹائن کا علاقہ ہے، کافی اونچائی پہ۔ آج کل یہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے وہاں جانا
बंद किया हुआ है। ये सारा इस साइड पे आप फ्रैंकफर्ट की बिल्डिंग्स देख रहे हैं, और मोटर वे पे आहिस्ता आहिस्ता जो रश है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। अभी क्योंकि टाइम जो है वो सुबह तकरीबन 5:30 का वक्त हो रहा है, इसलिए इतना ज़्यादा रश नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर हम इस साइड को देखें, ये सड़क साइकिल के लिए उन्होंने बनाई है, पैदल चलने मोटरवे के साथ साथ जा रही है। बेरकर्सहाइम इलाका जो है उसको क्रॉस करती है, और अगर इस साइड को जाते हैं दोबारा हम, तो ये एशर्सहाइम की तरफ निकल जाएगी। ये देखें जी, ये जो खेत आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई देखें, ये जो ऊपर इसके उस सिट्टे से लगे हुए हैं, इतनी ऊंचाई इसकी हो चुकी। और ये खामोशी के साथ सुबह के वक़्त सैर करने के लिए बेहतरीन ट्रैक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो परिंदों की जो आवाज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता कम होती नज़र आ रही हैं, और खामोशी, बिल्कुल कोई इंसान घूमता या सैर करता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ चहल पहल शुरू हो जाएगी ज़िंदगी की। वो जो आपने गार्डन पहले देखे वो इलाका बेरकर्सहाइम को दिए गए थे, अब ये एशर्सहाइम का इलाका जो शुरू हो गया, यहाँ पे ये सहूलत दी गई है। और लोग जो हैं ये जो सड़कें साथ बनाई गई हैं, प्राइवेट गाड़ियों पे आते हैं और आके फिर गर्मियों में एंजॉय करते हैं। ये आवाज़ें कव्वे की, पाकिस्तान में कहा जाता है जी कव्वा बोल रहा हो तो मेहमान की आमद है, और लग ये रहा कि अब दिन चढ़ने के साथ यहाँ मेहमानों की आमद शुरू हो जाएगी इस इलाके में।